له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض علماء اکرام، اساتذہ اعلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو دستور حیات ہمیں دیا، یہ ہماری زندگی میں اور ہماری موت تک کام آنے والا ہے۔ اس کی تعلیمات نہایت صاف شفاف ہیں۔ جس طرح ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں عقیدے کی گندگی سے بچاتا ہے اور عقیدے توحید کی تعلیم کو لوگوں کے درمیان عام کرنے اور بیان کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود عقیدے توحید کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا دین معاشرے میں پائے جانے والی گندگیوں کو بھی دور کرنے کا حکم دیتا ہے، معاشرے کے اندر پھیلی بدامنیوں کو بھی دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا قانون اگر اسے فالو، اگر ان خامیوں کو اپنے اندر سے دور کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگا، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہمدرد ثابت ہوگا۔ لیکن وہ عیب اور خامیاں جو آج معاشرے میں موجود ہیں، ان خامیوں کی وجہ سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور نظر آتا ہے۔ آج ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا ہمدرد اور غمگسار نہیں، صرف انہیں عیوب اور انہیں خامیوں کی وجہ سے۔ کیا خامیاں ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خامیاں جو بے شمار موجود ہیں؟ ان میں سے ایک حسد ہے، ایک غیبت ہے، چغلخوری ہے، تکبر ہے۔ یہ سب معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں ہیں اور یہ ہمارے اندر بدرجہ عدم موجود ہیں۔ انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اندر سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس مختصر سے درس میں تکبر اور گھمنڈ کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں تکبر کہتے کسے؟ تکبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کبر سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑائی اور عظمت، بڑائی اور عظمت کے۔ اور یہ بڑائی اور عظمت اللہ کی مخلوق کا شیوا نہیں بلکہ رب العالمین کا شیوا ہے۔ رب العالمین بڑائی والا اور عظمت والا ہے، اسی لیے رب العالمین نے اپنا نام الکبیر رکھا ہے، اپنا نام المتعال رکھا ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی شان والا ہے اور اللہ رب العالمین بلند عظمت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین ہی کے لیے آسمان و زمین میں بڑائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بڑائی کس کے لیے ہے؟ ہم اور آپ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، رب العزت والجلال کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کبریائی کا حق ہے تو رب العالمین کے لیے ہے۔ کوئی بندہ گھمنڈ کرے، اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرے تو یہ رب العالمین کی شان میں شرکت ہے، رب العالمین کی اسماء میں اور نام میں شرکت ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین الوہیت میں، ربوبیت میں اکیلا یکتا تنہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء میں بھی یکتا اور تنہا ہے، اس کے اسماء میں بھی کسی کو شریک ہونے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر، یہ کبریائی، یہ عظمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر اگر کوئی بندہ اوڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اپنے کو لینے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قذفتہ فی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا، جہنم کے اندر اسے ڈال دوں گا، جہنم کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا بننے والے، تکبر اور کبریائی، اپنی شان سمجھنے والے۔ یہ سن لیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے جانیں کہ ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہے؟ ہم اور آپ کیسے یہ بات سمجھیں کہ ہم تکبر ہمارے اندر موجود ہے یا تکبر سے ہم اور آپ خالی؟ آئیے حدیث پڑھتا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان من قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر اور گھمنڈ ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ان یکون ثوبہ حسنہ ونعلہ حسنہ، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے، اس کے چپل اچھے ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی گھمنڈ ہے؟ ایک آدمی گندگی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام صاف صفائی کا حکم دیتا ہے، اسلام اپنی جسم کی صفائی، اپنے معاشرے کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اپنے علاقے کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، جمیل کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کیا ہے؟ گھمنڈ کیا ہے؟ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ گھمنڈ کسے کہتے ہیں؟ حق سامنے آ گیا، ہم نے اپنی انا کو سامنے پیش کر کے حق کا انکار کر دیا، حق کو ہم نے چھوڑ دیا اور باطل کو اپنا لیا۔ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دو چیزیں تکبر ہیں، یاد رکھیے، اور یہ دو چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حق بات اگر اپنے موافق ہے تو ہم نے قبول کیا، اگر حق بات اپنے موافق نہیں تو ہم نے اس کا انکار کر دیا، اس کی تعویل کی یا اس کے خلاف ہم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر ہے، اور جان لیں اگر حق کا انکار کیا حق کو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے تو رب العالمین کے ہاں جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر، یہ گھمنڈ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ حق کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ اور حضرت آدم کو حقیر سمجھتے ہوئے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ کہنے والا
شیطان تھا، ابلیس تھا، جو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے پہلے اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، اگرچہ وہ جنوں میں سے تھا لیکن پھر بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں انہیں سجدہ کرو۔ ان میں ابلیس بھی تھا، ابلیس تمہیں بھی سجدہ کرنا ہے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور یہ آدم جو ہے اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف، آگ مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ آگ مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کے اندر انا آ گیا، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑا؟ اللہ کے یہاں بڑا برگزیدہ تھا، آدم کا سجدہ انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا فَهَبِطْ مِنْهَا، جاؤ یہاں سے جاؤ، اب تمہیں جنت میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارا حق یہ نہیں تھا کہ تم میری بات کا انکار کرتے، لیکن تم نے میری بات کا انکار کر دیا، جاؤ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو رسوا لوگوں میں سے ہے، تو ایسے لوگوں میں سے ہے کہ دنیا والے تمہاری رسوائی کریں، تمہیں غلط نام سے پکاریں۔ حضرات آپ نے دیکھا ابلیس جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ سے بچائیں، حق بات جو ہے اسے قبول کرنے کا جذبہ رکھیں، حق جو ہے اسے قبول کریں، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنے گھر والوں کے خلاف ہو، حق ہے تو اسے قبول کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے۔ قوم عاد کا حال کیا ہوا؟ انہیں بھی تکبر تھا، انہیں بھی گھمنڈ تھا۔ من اشد منا قوہ، ان کے لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ گھمنڈ اور تکبر میں آ کر کے ان لوگوں نے کہا ہم تو دنیا کی طاقتور قوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت والا ہے، ان سے زیادہ طاقتور والا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہماری باتوں کا انکار کر دیا۔ یہ قوم عاد تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، انہیں ہنر دیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں شرکت کی، یعنی یہ لوگ بھی اپنے آپ میں تکبر کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوت والی ہے۔ جب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کو دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت دکھائی، اور قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے ایسی ہوا نازل فرما دی۔ قرآن کریم سورہ حاقہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زوردار ہوا نازل فرما دی، ایسی ہوا نازل فرما دی جس کی وجہ سے یہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے تکبر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ تکبر، کبریائی، اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ بہت بڑی خامی اور بہت بڑی خرابی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو، دین کے کام کو لوگوں کے درمیان عام کیا، دعوت
دعوت دین لوگوں کو دی تو لوگ تکبر میں آئے، لوگ گھمنڈ میں آئے، اور گھمنڈ میں آ کر کے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اس کی بات مانیں گے، ہم اس کی بات کو قبول کریں گے۔ یہ شاعر اور مجنون ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا، اللہ کی تعلیمات کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونٌ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر کی بات کی وجہ سے، ایک مجنون کی بات کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی حق بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو صرف شاعر اور مجنون کہہ کر کے ٹھکرا دیا۔ اس لیے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے سارے معبود ہیں، ان معبودوں کے سامنے ہم اس شاعر اور مجنون کی بات مان لیں؟ کیا تھا؟ حق کا انکار تھا، حق کو نہ ماننا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے حق کی تعلیم، صحیح تعلیم، جنت کے راستے کی تعلیم لوگوں کے درمیان عام کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، انہوں نے شاعر اور مجنون کہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھتے جائیے، کو اپنے خزانے پر گھمنڈ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ انا ربکم الاعلیٰ کی صدا بلند کرنے والا، اب گھمنڈ میں، تکبر میں اور بڑائی میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے والا، یہ اپنی قوم کے اوپر ظلم کرنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ صرف فرعون کو نہیں، فرعون کی لشکر کو، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے ہوائی مواری کو، سب کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے مثال بیان کر دی کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کی شریعت کا انکار کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے، ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نظر ڈالی جائے تو حق اسی وقت لیا جاتا ہے جب حق اپنے موافق ہوتا ہے۔ اگر حق کی بات آئی اور حق اپنے موافق نہ ہوا اور ہمارا فائدہ اس میں نہ رہا تو ہم اس حق کو حق نہیں سمجھتے، اسے باطل سمجھتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے حکم اور ثالث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، حق کا انکار کرنا چھوڑ دیں، یہ تکبر اور گھمنڈ کیا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھمنڈ کی کا دوسرا طریقہ کیا ہے یا دوسری پہچان کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہم معاشرے میں تھوڑے نامور ہو گئے، ہماری شہرت ہو گئی، ہمارا مقام ہو گیا، تو ہم غریب ایک بے نام و نشان آدمی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اسے کوئی ویلو نہیں دیتے، اور کوئی اچھی بات بھی کہتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ سورہ ہجر کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی آدمی تم میں سے کوئی شخص کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے، ایک مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ایک مسلمان بھائی کا ٹھٹھا کرے، معاشرے میں اس کو بدنام کرے۔ لا يسخر، ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا۔ تمہارا کیا حق تھا کہ کیا کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے؟ مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ عورتیں جب دو چار اکٹھا ہوتی ہیں تو کسی عورت کو نشانہ بنا کر کے اس کا مذاق اڑاتی ہے، میں بیان اس کے متعلق نفرت ڈال دے گا،
اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کن عذاب دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں رب العالمین کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کون کون ہیں؟ شیخ زانی، زنا کرنے والا بوڑھا شخص۔ ایک نوجوان زنا کرتا ہے تو 1 منٹ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ وہ جوان تھا، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو، اس کا پیر بہک گیا، لیکن ایک بوڑھا شخص جو زنا کرے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور اگر بوڑھا شخص زنا کرتا ہے تو رب العالمین کا قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا شخص جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا فقیر گھمنڈ کرنے والا، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد بھی گھمنڈ کرے۔ ایک آدمی کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ ہی شکل و صورت ہے، اس کے باوجود گھمنڈ کرے، رب العالمین نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس شکل و صورت ہے وہ گھمنڈ کر سکتا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن جو شخص سب کچھ پا لیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے بعد گھمنڈ کرتا ہے، رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی جسامت کو چیونٹیوں کی طرح کر دے گا، اس کی جسامت کو چیونٹیوں کی طرح کر دے گا۔ شکل انسان کی ہوگی، شکل انسان کی ہوگی، جسامت چیونٹیوں کی ہوگی۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بڑا بنتا تھا، دنیا کے اندر بڑا بنتا تھا، رب العالمین قیامت کے دن دکھا دے گا تم بڑے بنتے تھے، آج چھوٹے بن کرتے رہو۔ ذلیل اور غرور کرنے والوں کو اس آگ سے جلایا جائے گا۔ آج دنیا کی آگ ہمیں برداشت نہیں، آج دنیا کی آگ ہمیں برداشت نہیں، اور دنیا کی آگ قیامت جہنم کی آگ سے کتنا کم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ کیسی ہے؟ جہنم کی آگ 69 درجہ کم ہے دنیا کی، یعنی دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی تیزی ہے۔ اور آپ تصور کیجئے بولس نامی جیل میں جب متکبروں کو ڈالا، اور کیا حشر ہوگا ان کا، جو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو اس آگ میں چلنا ہوگا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایسی ہوگی کہ جس جہنم میں آدمی جائے گا یا بولس نامی جیل کے اندر جائے گا، اس کی چمڑی جلا دی جائے گی۔ ایک بار چمڑی جلا دی گئی، خاتمہ ہونے والا نہیں۔ دنیا کے اندر آگ میں آدمی ڈالا جاتا ہے، آگ میں جانے کے بعد اگر وہ جھلس جاتا ہے، کوئلے کی طرح ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ چمڑی نہیں دی جاتی۔ لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین کو رب العالمین کی رحمت ہوگی تو پھر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ لیکن پہلے تو جہنم میں جانا ہوگا، اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ ہم وہاں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نجات پانے کے لیے ذرا دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھ لو، دین اسلام کی باتوں کو اپنانا سیکھ لو۔ اسلام نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو، چاہے دنیا کے اندر تمہاری شہرت ہو یا نہ ہو، تمہیں لوگ بلائیں یا نہ بلائیں، تمہیں مقام دے نہ دے، صرف اور صرف جیو تو رب العالمین کی رضا کے لیے دنیا کے اندر جیو تو اس لیے لنگی پینٹ پیجامے کو اکثر و بیشتر ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ بھی گھمنڈ کی علامت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ